آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ فیل یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی صورت۔ یہ صورت بھی چونکہ نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے اور ہم لوگ اس کو نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن غلطی ہوتی ہے، یاد تو ہوتی ہے سب کی، کچھ مسٹیک، کچھ غلطی ایسی ہوتی ہے کہ جن کے ہو جانے سے کبھی کبھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ان مسٹیک کو، ان غلطیوں کو ٹھیک کریں گے اور سدھاریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر، یہ را ہے، را کے اوپر جب زبر ہوتا ہے تو اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، منہ بھر کے پڑھتے ہیں، ألم تر، اس طرح سے۔ فعل، فعل کے اندر عین ہے، حمزہ نہیں ہے۔ اس میں اکثر لوگوں کی غلطی یہی ہوتی ہے کہ اس کو فعل پڑھتے ہیں، فعل، فعلا نہیں پڑھنا ہے، عین کو نکالنے کی پریکٹس کیجیے گا آپ، ٹھیک ہے؟ حلق سے نکلے گا، یہاں سے بیچ حلق سے نکلتا ہے عین، یہاں سے نکالنے کی کوشش کیجیے۔ فعل ربک باصحاب، صاد کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں، اصحاب نہیں، اصحاب پڑھو گے تو سین اور صاد میں فرق نہیں رہ جائے گا، اور سین کے اور صاد کے پروننسیشن میں فرق ہوتا ہے دونوں کے، سین کو نارملی پڑھتے ہیں اور صاد کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ بِأَصْحَابِ، یہ لفظ ہے فیل، میں بھی اس کو کھینچ کر کے پڑھ رہا ہوں اور آپ کو بھی کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس لیے کہ یہاں پر اب اس وقت میں وقف کرنے کی حالت میں یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ وہ کیوں؟ مد لازم کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد میں یا تو جزم آ جائے یا پھر تشدید آ جائے، حروف مدہ کے بعد یا تو جزم آ جائے یا پھر تشدید آ جائے، تو وہاں پر ہم مد لازم کرتے ہیں، تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر کنڈیشن کو سمجھیے گا، جب ہم نے وقف کیا فیل تو لام ہو گیا ساکن، لام کے اوپر کیا آ گیا؟ جزم، اور لام سے پہلے دیکھیے یا مدہ ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہے۔ اب یہاں پر یا مدہ کے بعد میں جزم آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر مد لازم ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے میں اس کو کھینچ کر کے پڑھ رہا ہوں، تو آپ کو بھی اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اور آگے بھی اسی طریقے سے آیت کے لاسٹ میں سب جگہ پر مد لازم ہو رہا ہے، میں سب جگہ پر کھینچ کر کے پڑھوں گا، آپ کو بھی ویسے ہی پڑھنا ہے، قاعدہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوبارہ نہیں بتاؤں گا۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ؟ أَلَمْ يَجْعَلْ، یج، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر اس وقت جزم آ رہا ہے، اور حروف قلقلہ کے اندر قلقلہ کرنے کی شرط یہی ہے کہ اس کے اوپر جزم ہونا چاہیے، تو اب یہاں پر جزم آ گیا، تو اب یہاں پر ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے، یعنی ہلکا سا آواز کو ڈبل کریں گے۔ کیسے؟ یج، یہ جو ساؤنڈ نکل رہا ہے جیم کا بعد میں، اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے، اور یہ خوبصورتی کے لیے ہے قرآن کریم کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ یہ قلقلہ نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، مگر خوبصورتی قرآن کریم کی یہی ہے کہ اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے جس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں پر قلقلہ کرنا چاہیے تو کریے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، نہیں کرو گے تو قرآن کریم کے پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ فی تضلیل، تض، ضاد ہے، منہ بھر کے پڑھیں گے، اور ضاد کا مخرج میں آپ کو یہیں پہ بتا دوں، ضاد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ، میں سمجھاتا ہوں آپ کو، زبان کی کروٹ، یہ جس سائٹ ہے یہ کروٹ ہے، اس کروٹ کو اوپر داڑھوں کی جڑ سے ٹچ کرنا ہے۔ جب آپ وہاں پر ٹچ کرو گے زبان کی جڑ کو تو آپ کا ضاد نکلے گا، تضلیل، ٹھیک ہے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ، را کو منہ بھر کے پڑھیں گے، ارسلہ نہیں پڑھنا ہے، یہ بھی خوبصورتی کے لیے ہے،
ایسا نہیں کہ نہیں کرو گے تو نماز آپ کی خراب ہو جائے گی، نماز خراب نہیں ہوگی، لیکن قرآن کریم کو پڑھنے میں مزہ تب ہی آتا ہے جب تجوید کے ساتھ میں پڑھا جائے، پھر دل لگتا ہے قرآن کریم کے پڑھنے میں۔ وَأَرْسَلَ طَيْرًا أَبَابِيلَ، طَيْرًا کے طا کو بھی مبر کے پڑھیں گے، طَيْرًا نہیں پڑھنا ہے، طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، تَرْمِيهِم، یہاں پر میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد میں با آ رہا ہے۔ میم ساکن کے بعد میں اگر با آتا ہے تو وہاں پر غنہ اور اخفا دونوں کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس قاعدے کا نام ہے اخفاء شفوی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیے گا، بس قاعدہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا سمجھیے گا کہ یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ بِحِجَارَةٍ، یہاں یہ گولتا کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں پھر میم آ رہا ہے، تنوین کے بعد میں میم آتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اس قاعدے کا نام ہے ادغام یرملون، لیکن آپ کو قاعدے کا نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف یہ سمجھیے کہ یہاں پر غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، مأکول اس لفظ کو بہت دھیان کے ساتھ میں سنیے گا، اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، معقول پڑھتے ہیں یا محقول پڑھتے ہیں، محقول میں ہا ہو رہا ہے اور معقول میں الف بن رہا ہے، پھر یہ حمزہ نہیں ہے، پہلے آپ اس کو سمجھیے گا، یہ الف ہے کہ حمزہ ہے، یہ دیکھیے الف ہے اور الف کے اوپر جزم آ رہا ہے، الف کے اوپر اگر کچھ بھی آ جاتا ہے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، جزم آ جائے، اے ٹو زیڈ کچھ بھی آ جائے، پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے، مأکول، اس طرح سے محکول پڑھو گے تو اس کے اندر ہا ہو جائے گا، حمزہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سورہ فیل آپ کے مکمل ہو چکی ہے، اس کے اندر جو پوائنٹ ہیں تجوید کے، جن سے قرآن کریم کے اندر خوبصورتی آتی ہے، جس کے کرنے سے قرآن کریم کو خود بھی پڑھنے میں مزہ آتا ہے اور سننے میں بھی مزہ آتا ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائے، ان پوائنٹ کو فالو کیجئے اور ہو سکے تو یاد کر لیجئے، ہے نا، یاد کر لو گے تو اب ہر جگہ کر سکتے ہو، اور نہیں یاد کرو گے تو پھر جہاں پر میں نے بتا دیا وہیں کر سکتے ہو، تو اس لیے یاد کرنے کی کوشش کیجئے، نہیں یاد کر سکتے تو کم سے کم یہ علم ترا کے اندر تو ٹھیک کر ہی لیجئے، کیونکہ یہ عام طور پر نمازوں کے اندر آپ پڑھتے ہو اور غلطی ہوتی ہے تو پھر آپ کی نماز میں بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بہرحال اب اس کو پڑھنا کیسے ہے ایک بار میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔